بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں انسانی زندگی کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقررہ وقت تک زندگی دی گئی، اور اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان پورا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر دوستو، اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ہر ایک انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا یعنی آخرت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستو، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار عمل بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر آ کر ہر ایک انسان نے اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ پیارے دوستو، یہ حسین و جمیل نظر آنے والی دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہ زندگی ہماری اصل زندگی نہیں۔ ہر ایک مسلمان کی زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس کے بعد موت نہیں ہوگی۔ جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، در حقیقت یہ دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنی اس دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کی حقیقی دنیا اور ہمیشہ رہنے والی دنیا ہوتی ہے، اور ہر ایک انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد دوبارہ کبھی بھی انسان لوٹ کر اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ پھر دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمانوں پر مرنے والے شخص کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکلنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر ان سے کون سی خوفناک گفتگو کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، اور ساتھ ہی انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر ایک انسان کو وقت مقررہ تک اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہی یا شجرۃ المنتہی ہے۔ اس درخت کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ان کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک مخلوق کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں۔ پیارے دوستو، شجرۃ المنتہی درخت کے ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور ہر ایک جاندار کا نام تحریر ہے۔ روایات میں آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے مرنے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سامنے شجرۃ المنتہی درخت کا ایک پتا گرتا ہے۔ اس گرنے والے پتے پر اس شخص کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جیسے ہی شجرۃ المنتہی سے اس مرنے والے شخص کا نام کا پتا گرتا ہے تو اس وقت فرشتے اس مرنے والے شخص کو مردہ پکارنے لگتے ہیں، اور وہ شخص مرنے سے 40 دن پہلے ہی فرشتوں کی مردہ لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس لسٹ کی وہ شخص جس کا نام کا پتہ گر چکا ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں
تو اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ مرنے والا شخص اپنی موت کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جب وہ مرنے والا شخص حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور حضرت ملک الموت علیہ السلام سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں جو تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد وہ مرنے والا شخص اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے بچوں کی طرح تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت آ چکا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اس اولاد کو اور اپنے عزیزوں اقارب کو اور اپنے ماں باپ کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چک چکے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرمائیں گے میں وہ موت ہوں کہ تجھ سے پہلے ایسے بہت سارے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جو تجھ سے کہیں زیادہ مالدار اور مال و دولت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اس وقت مرنے والا شخص حضرت ملک الموت علیہ السلام کو جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور دھوکے باز پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے دنیا آتی ہے اور اس شخص کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا، حالانکہ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں بتائی لیکن تو نے کسی کی نہ مانی اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور تو یہ سمجھتا رہا میں اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہی دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی میں آج تجھے سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کا مال آئے گا اور وہ مال اس مرنے والے شخص سے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے مجھے ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور تو مجھ کو حرام کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تمہارے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے اور جب مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے اور اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے اندر تیرے رزق کو تلاش کیا لیکن میں نے تیرے رزق کو کہیں بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے فرشتے سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیرے لیے پانی کو تلاش کیا لیکن میں نے کہیں بھی تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری سانس پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیری سانس کو تلاش کیا لیکن میں نے کہیں بھی تیری سانس کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس سلام کر کے کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری عمر پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیری عمر کو تلاش کیا لیکن کہیں بھی تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو اس کارنامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت مرنے والے شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ زاروں کے تار رونے لگ جاتا ہے
اور وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ کسی طرح اپنے نامہ اعمال کو نہ پڑھے اور اس کے نامہ اعمال کو اس سے دور کر لیا جائے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اگر مرنے والا شخص گناہ گار اور بدنیک ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان، اگر کوئی قبر کے امتحان کو پاس نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار اور گٹھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔